اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ غزوہ بدر کے غزوہ احد کے متعلق پچھلی آیت میں بھی تذکرہ تھا۔ مذکورہ آیات کریمہ بھی اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام کو تسلی اور تشفی دے رہے ہیں کہ خبردار، ہمت نہیں ہارنا، سستی نہیں کرنا، تم ہی غالب ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہتا ہے۔ اور اللہ کا لشکر کیا ہے؟ دوسری جگہ فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، یقیناً ہم مدد فرماتے ہیں اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی بھی۔ آخرت کی بات نہیں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی، یعنی دنیاوی زندگی میں بھی ہم اپنے رسولوں کی مدد فرماتے ہیں اور اپنے رسول کے ساتھ جو اہل ایمان ہے ان کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا لشکر۔ تو جب یہ ہمارا لشکر ہے تو فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر ہی غالب رہتا ہے۔ اگرچہ بسا اوقات کسی کمی کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے، کسی جسے آپ غلطی سمجھ لیں کہ غلطی ہو گئی، غلطی تو صحابہ کرام سے ہو سکتی ہے، تو اس لیے فرمایا، پہلے فرمایا ھذا بیان للناس، لوگوں یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں غزوہ احد کے متعلق یا غزوہ بدر کے متعلق، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، یعنی ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ اب اس حقیقت کو لوگ دیکھیں، مرضی ان کی ایمان لے آئیں، مرضی ان کی نہ لائیں، حقیقت تو بیان ہو رہی ہے نا۔ لیکن آگے فرمایا وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ عام لوگوں کے لیے تو ایک بیان ہے، حقیقت بیان ہو رہی ہے، اب ان کی اپنی مرضی ہے ایمان لائے نہ لائے۔ اور رہ گئے جو متقین لوگ، جو اطاعت گزار لوگ، جو اچھے لوگ، فرمایا ان کے لیے ہدایت بھی ہے، وَمَوْعِظَةً، ایک واعظ اور ایک نصیحت بھی ہے، للمتقین، متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن کریم کے تمام احکامات اور ہدایات یہ باعث ہدایت ہے اور باعث واعظ اور نصیحت ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وَلَا تَهِنُوا، میرے پیغمبر کے صحابہ، مومنوں، وَلَا تَهِنُوا، سستی نہیں کرنی، وَلَا تَحْزَنُوا، غم بھی نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، وَأَنْتُمْ، اور تم، یقیناً تم، اعلون، غالب رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، ایمان لانے والے ہو اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، تو اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو، اعتماد رکھو، اللہ ہی تمہیں غلبہ دینے والا ہے، اللہ ہی تمہاری مدد فرمانے والا ہے۔ اگر احد میں شروع میں تمہاری فتح ہو گئی، درمیان میں تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے شکست ہو گئی، آخر انجام میں دوبارہ فتح ہو گئی، تو پھر ہمت مت ہارو۔ اچھا، غزوہ احد میں جو عارضی شکست ہوئی اس کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ حکم رسول میں تھوڑی سی بے صبری ہوئی ان 50 بندوں میں جو گھاٹی پر اللہ کے رسول نے ان کو بٹھایا تھا، نیزہ بازوں کو، تیر اندازوں کو، کہ تم لوگوں نے یہاں بیٹھنا ہے، ہم جانے جنگ جانے، تم لوگوں نے اس جگہ کا خیال رکھنا ہے۔ تو جب مسلمانوں کی فتح ہو گئی تو ان میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی اللہ کے رسول کا فرمان تو اس وقت تک کے لیے تھا کہ جب تک جنگ جاری رہی، اب جنگ ہوگی ختم، کفار ہو گئے مغلوب، بھاگ گئے، اور مسلمان فتح یاب ہو گئے، تو ہمیں نیچے اترنا چاہیے،
روایت کے مطابق صرف 7 رہ گئے، باقی تمام نیچے اتر گئے، اور وہ 7 بعد میں جب حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھے پیچھے سے پلٹ کے پہاڑ پر چڑھ گئے، اور انہوں نے مقابلہ تو کر لیا، اپنی جانیں قربان کر دی، شہید ہو گئے۔ تو پھر ادھر سے جب حملہ کر دیا گیا کفار کی طرف سے تو مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہو گئی۔ ایک وجہ یہ تھی، یعنی ایک قسم کی بے صبری ہو گئی ان سے، انہوں نے جان کی یہ بے صبری نہیں کی، بس اس کو آپ یوں سمجھے اجتہادی غلطی ہو گئی صحابہ کرام سے۔ ایک یہ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ جب یہ افواہ پھیلی، یہ خبر پھیلی صحابہ کرام میں، اور واقعتاً اللہ کے رسول زخمی بھی ہو گئے اور بے ہوش بھی ہو گئے اور گر گئے، تو اس میں افواہ یہ پھیلی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو بہت سے صحابہ کرام نے تو ہوش و حواس کھو دیے اور ہمت ہار لی کہ اللہ کے رسول جب گئے تو ابھی ہم نے کیا جنگ کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی دوسری وجہ یہ تھی۔ اور بعد میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آ گئے، پھر صحابہ کرام سے کہا کہ آواز دے دو کہ میں زندہ ہوں، پھر صحابہ کرام دوبارہ لپک پڑے اور کفار کو شکست دے دی۔ لیکن عارضی شکست ہوئی، ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ اور تیسرے نمبر پر اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے سال غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو کامیابی فتح مبین اللہ نے عطا فرمائی، 70 کفار کو مارا گیا اور 70 کفار کو پکڑا گیا۔ ان قیدیوں کو جب مدینہ لے جایا گیا تو وہاں میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ ہونے کے بعد کہ ان کو کیا کیا جائے، ان سے جزیہ لیا جائے، فدیہ لیا جائے، پھر ان کو چھوڑ دیا جائے، کیا کیا جائے۔ تو اکثر کی رائے یہی تھی کہ ان سے فدیہ لیا جائے، فدیہ لینے میں ہماری مالی حالت کمزور ہے، حالت اچھی ہو جائے گی۔ تو جبریل امین تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے اور کہا کہ اللہ رب العالمین آپ کے صحابہ کو، آپ کے مومنین کو میرے پیغمبر اختیار دے رہے ہیں کہ آپ ان کو اختیار دے دیں کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ کافر ہے، ان کو تہہ تیغ کر دیا جائے، مار دیا جائے، جیسے حضرت فاروق اعظم کی رائے تھی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم لوگ چاہتے ہو کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ بالکل یہ اختیار بھی تمہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگلے سال تمہارے 70 شہداء ہوں گے، تم میں سے 70 صحابہ کرام شہید کر دیے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے تو کہا یہ تو اچھی بات ہے، شہید ہو جائیں گے نا ہم، شہادت تو ایک سعادت ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ تو اچھی بات ہے، شہید ہو جائیں گے نا اللہ کی راہ میں، ڈائریکٹ جنت، تو کوئی بات نہیں، ہم ان سے ابھی فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ تو تیسری وجہ یہ بھی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ اور آگے فرمایا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر پہنچی ہے اگر یمسسکم پہنچی ہے تمہیں قرحٌ زخم، تمہیں چوٹ پہنچی ہے، تمہیں زخم لگا ہے اور تمہیں تکلیف پہنچی ہے کہ تمہارے 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، تم کو تکلیف پہنچی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو یقیناً پہنچی ہے اس قوم کو بھی قرح، تکلیف، زخم، چوٹ ان کو بھی پہنچی ہے، مثلہ اسی طرح۔ بھائی تم لوگوں نے بھی تو پچھلے سال ان کے 70 کافر بڑے بڑے سرداروں کو مارا تھا، قتل کیا تھا، اور پھر 70 کو قیدی بھی بنا لیا تھا، پھر ان قیدیوں سے تم لوگوں نے فدیہ بھی لیا تھا، تو زخم تو ان کو دی ہے تم نے، تو ان سے زیادہ ٹھیک ٹھاک بدلہ لیا ہے، تو لہٰذا کوئی بات نہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ ایام ہوتے ہیں، یہ گردش ایام ہے، کبھی امیری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی صحت مندی ہے، کبھی بیماری ہے، یہ تو دنیا ہے، دنیا میں تو اونچ نیچ ہوتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم پھیرتے رہتے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان، بین الناس، لوگوں کے درمیان، یہ تو ہوتا ہے، کبھی شکست ہے، کبھی فتح ہے، تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے
اگر شکست ہوئی ہے عارضی تو فتح بھی ہوئی ہے، پہلے ٹھیک ٹھاک فتح ہوئی بلکہ فتح مبین ہوئی، ابھی بھی احد میں بھی تو شروع میں فتح ہو گئی، بعد میں بھی فتح ہو گئی، درمیان میں تھوڑی سی شکست ہو گئی، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جان لے، اللہ کو تو پہلے پتہ ہے، اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ سسٹم ہوگا، یہ سلسلہ ہوگا، تو لوگ تو نہیں جانتے نا، مجھے اور آپ کو تو پتہ نہیں تھا، تو یعنی یہ جاننے سے مراد اظہار، اس علم کا اظہار کرنا تھا لوگوں کے سامنے، آنے والے لوگوں کے لیے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ، جان لے اللہ کا مطلب ہے ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ، یعنی پتہ چل جائے نا کہ کون تم میں سے مومن ہے، کون تم میں سے منافق ہیں، تو بہت سے منافق بھی تو بھاگ گئے تھے نا راستے میں، تو پتہ چل جائے کہ جہاد میں کون جاتا ہے، کون بھاگ کے واپس آتا ہے، کون ڈٹ جاتا ہے اور کون سستی کا اظہار کرتا ہے، تو اس سے پتہ چلے گا نا ایمان کا کہ ایمان کس کا مضبوط ہے۔ اللہ نے اس چیز کا اظہار کرنا تھا، اور آگے فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم لوگ خود دعائیں جو کرتے تھے نا کہ اللہ ہمیں شہادت نصیب عطا فرمائے، اور تم لوگوں نے غزوہ بدر کے موقع پر ان فدیہ والوں سے خود کہا تھا کہ اگر ہمارے 70 شہداء ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں، شہادت تو سعادت ہے، تو اچھی بات ہے، تو تاکہ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ تم میں سے کچھ شہداء بھی بن جائیں جو تڑپ رہے تھے شہادت کے لیے، تو شہادت مل گئی، کوئی سی بات نہیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ محبت نہیں کرتے ہیں، پسند نہیں فرماتے ہیں ظالمین، ظالم لوگوں کو، جو ظالم لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جو وقتی طور پر تو ایمان لاتے ہیں بعد میں پھر منافق بن کے نکل جاتے ہیں، اللہ ایسے ظالموں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ مستقل جو لوگ ہیں، جو واقعتاً مومن ہیں، اللہ ان کو پسند فرماتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ خود، یہ دیکھو ساری وجوہات ہیں، غزوہ احد میں جو عارضی شکست ہوئی یا کچھ صحابہ کرام شہید ہو گئے، وقتی طور پر ان کو تکلیف پہنچی، اس کی ساری وجوہات اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ رب العالمین پاک کر دے، اور لے تاکہ یمحص، پاک کر دے اللہ پاک، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان والے، اللہ رب العالمین کو پاک کر دے۔ تھوڑی سی دیکھیں فتح کی جو بھئی رات ہوگی تو دن کی قدر، دن کی جو قدر ہے وہ رات سے ہی پتہ چلے گا، صحت مندی کی قدر کب معلوم ہوگی؟ جب بیماری ہوگی، تو فتح کی قدر کب معلوم ہوگی؟ جب تھوڑی سی شکست ہو جائے گی نا، تاکہ تمہیں پاک کر دے اللہ پاک، آمنو ایمان والوں کو، ایمان والوں کو پاک صاف کر دے۔ ہاں اللہ تعالیٰ تو بدر والوں کو پاک اور صاف کر رہے ہیں، اور آج کا ایک چوڑا ان پر بھونکتا ہے اور بکواس کرتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ بھاگے ہیں، کہاں بھاگے ہیں؟ اگر وقتی طور پر شکست ہوئی تو پھر فتح بھی ہوئی، پھر دوبارہ انہوں نے حملہ کر دیا، پھر فتح ہو گئی ان کو، اللہ ان کو پاک کر رہے ہیں، اور یہ ان کو نعوذ باللہ ناپاک سمجھتے ہیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کفار کو، کافرین کو، ہاں کافروں کو مٹا دے تمہارے ہاتھوں سے، مومنوں تمہارے ہاتھوں سے، صحابہ کرام تمہارے ہاتھوں سے، اللہ ان کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ آگے پھر ایک وجہ اور بہت بڑی وجہ فرماتے ہیں، ام حسبتم، یہ آیت اگرچہ اس وقت نازل ہوئی لیکن ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، جیسے آج کل بس جنت کو، جناب جنت تو اتنی سستی بنائی گئی ہے، ایک مہینہ پہلے رمضان کی خوشخبری سناتے ہیں کہ بس تم جنت مبارک ہو، بس جنت تم پر واجب ہے، جہنم حرام ہے، جھوٹے کہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ایسی کوئی حدیث ہے، غلط باتیں کرتے ہو، جنت اس طرح مفت ملتی ہے۔ فرمایا ام حسبتم، کیا تم لوگوں نے یہی گمان کر رکھا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسی بس خوشخبریاں دے کے جو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یا بس زبانی جمع خرچی کے طور پر پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عمل شمل کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تم لوگوں نے یہی گمان کر رکھا ہے، ام حسبتم، تمہارا یہی گمان ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اب وہی یعلم سے مراد اظہار، ولما، ابھی تک تو ظاہر نہیں کیا ہے اللہ نے، الذین جاہدوا منکم، کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، استغفر اللہ ربی، اندازہ لگاؤ آج پوری دنیا میں جہاد مفقود ہے،
کچھ تھوڑے سے مسلمان چھپ چھپ کے غزے میں جہاد کر رہے اسرائیلیوں کے خلاف، کچھ افغانستان میں مجاہدین بیٹھے ہیں، کچھ کشمیر میں بیٹھے ہیں، کچھ بوسنیا میں، باقی پوری دنیا خالی ہے۔ اور پھر امریکیوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کی باتوں میں آ کر ہم نے خود جہاد کو دہشت گردی قرار دیا ہوا ہے۔ ہاں دیکھو، اگر تمہارا نظریہ یہی ہے کہ جہاد دہشت گردی ہے تو تم بالکل فارغ ہو، تمہارا کوئی اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے۔ جہاد تو ایک فریضہ ہے، اللہ کا ایک حکم ہے۔ ایک تو اس حکم کو تم کرتے نہیں ہو، اس پر عمل نہیں کرتے ہو، جہاد نہیں کرتے ہو، اور الٹا پھر جہاد کو تم دہشت گردی کہتے ہو، تو پھر تو کفر اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، کسی کمزوری کی وجہ سے انکار نہیں کرتا تو گناہگار ہے، لیکن اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر تو تباہی بربادی، پھر تو کافر ہو جائے گا۔ کسی بھی دنیاوی کسی بھی اللہ کے احکامات میں سے کسی حکم کا انکار کرنا تو کفر ہے۔ تو جہاد بھی اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، ایک فریضہ ہے، اس کا انکار بھی کفر ہے، اور آج پوری دنیا نے انکار کیا ہوا ہے، کوئی جہاد نہیں ہو رہا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ظاہر کر دوں کہ تم پر جہاد جب فرض کروں، جہاد کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ آج پوری دنیا والوں پر، مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، کوئی جہاد نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے، ہم سب منافق ہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے علماء کو، ہمارے تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اٹھیں اور کفار کا مقابلہ کریں۔ تو اس لیے فرمایا تم نے یہی گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، جب کہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تک ظاہر نہیں ہوا ہے کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی تک ظاہر نہیں ہوا کہ تم میں سے صبر کون کرتا ہے۔ تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کون کرتا ہے؟ غربت آ جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جنت اس طرح آسانی سے نہیں ملتی ہے، جنت بڑی مشکلات سے ملتی ہے، عبادات سے ملتی ہے، احکامات سے ملتی ہے، احکامات پہ عمل کرنے سے ملتی ہے، جہاد کرنے سے ملتی ہے۔ بس رمضان کی خوشخبری 1 مہینے پہلے دے دی اور جنت کا مالک بن گیا۔ آگے فرما وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، صحابہ کرام کو فرما رہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور یقیناً کنتم تم تھے، تمنون تمنا کرنے والے، الموت موت کی، تم لوگ پہلے تو موت کی تمنا کرتے تھے کہ اللہ شہادت نصیب عطا فرمائے، اور پھر خود کہتے تھے کہ اگلے سال اگر ہمارے 70 شہداء ہو جائیں گے، 70 صحابہ شہید ہو جائیں گے تو یہ تو سعادت ہے۔ تو تم لوگ خود تمنا کرتے تھے، تو تمہاری تمنا ہو گئی ہے نا، پوری ہو گئی ہے، تمہیں اللہ پاک نے شہادت نصیب فرما دی ہے۔ یہ تو تڑپ رہے تھے شہادت کے لیے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر دی ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مسلمان کی کیا شان ہے، جب جہاد پہ جاتا ہے اگر وہ مار دیتا ہے تو غازی بن جاتا ہے، اگر مار کھاتا ہے شہید بن جاتا ہے۔ تو بس دیکھو دونوں صورتوں میں سعادت ہی سعادت ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم اس سے پہلے تم موت کی تمنا کرتے رہو، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ کہ تم اس سے ملو گے، موت سے ملو گے، ابھی اب تم لوگ موت سے ملے تو کوئی بات نہیں۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، اب تم لوگوں نے اس موت کو دیکھ لیا، چکھ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ تم پر کفار نے حلہ بول دیا اور تمہارے 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، تمہاری ایک کمزوری کی وجہ سے کہ تم نے اس گھاٹی سے بے صبری کی اور نیچے اتر گئے، اور جو تھوڑے سے بندے رہ گئے وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر کفار نے حملہ کر دیا اور مسلمانوں پر تیر برسا دیے، اور پھر 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور ان میں سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ تو فرمایا تو کوئی بات نہیں، شروع میں بتا دیا کہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ یہ چھوٹی موٹی مصیبتیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، ان آزمائشوں پہ سرخرو رہو، اللہ رب العالمین تمہارا حامی و ناصر ہے، اور وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر ہی غالب ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم تو اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ ابھی بھی اگر ہم اٹھیں گے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پختہ عقیدے کے ساتھ، اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، لیکن ہم ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اپنے ہمارے نظریات کی درستگی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔